بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، آج ہم آپ کو درود شریف کی فضیلت بیان کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ خود ہی دیکھیں اس درود شریف سے کتنی فضیلت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی ہوں گے جو درود شریف زیادہ پڑھیں گے۔ اس لیے ہم سب سے یہ گزارش ہے کہ پلیز درود شریف پڑھا کریں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی ہمارے اور آپ کے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم سب سے گزارش ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں اور اپنے بچوں، فیملی والوں کو درود شریف پڑھائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آخرت کا یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعایت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور سب سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور دوسری حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعایت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور سب سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس انسان کو اپنے باپ کے اور اپنے بابا اجداد کا مال ملا ہے اور ان کا نگران ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اس مال کو کیسے خرچ کیا۔ بے شک اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنے بڑوں کا مال اور جو جائیدادیں ہیں ان کے بارے میں ان سے سوالات ہوں گے کہ آپ نے کیسے ان کو خرچ کیا۔ بے شک صحیح بخاری 893۔ اور ہمارے پاس تیسری حدیث یہ ہے کہ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ بے شک حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اس سے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ! آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اگر ہم کسی بھی بات پہ اور جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اس سے ہم شکر ادا کریں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ شکر ایسا تحفہ ہمیں ملا ہے جو اللہ کی طرف سے، جو ہمیں ہر شے میں ہر چیز سے بہت افضل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبح اٹھنے سے شکر الحمدللہ کیا کریں، سوتے وقت بھی شکر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ! میرا اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ تم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں۔ واقعی ہم لوگ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، پتہ نہیں آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے، منہ سے، ہر چیز ہم گناہ گار سے بندھے ہوئے ہیں۔ پھر بھی ہمارے رب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اے بندہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو میں تمہیں کیسے بخشتا ہوں۔ یہ بڑی نعمت ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چیزیں عطا فرمائی ہے۔ پہلے تو جو گناہ کرتا تھا اس کو وہیں سزا ملتی تھی۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، عیبدار ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ڈیلی بیسس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا
کتنا ثواب ہے تو وہ اس کے لیے قرآن دازی کریں۔ سبحان اللہ۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح بتایا ہے کہ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے اور پہلی صف کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سی صف میں دوسری ہوتی ہے یا تیسری، ہم اپنے ٹائم سے جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہم کر رہے ہیں، مگر یہ دیکھیں کتنا ثواب ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا فائدہ ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ پڑھا کریں، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے اور اپنے بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، تاکہ ان کو بھی نصیحت مل سکے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث ایسے پڑھ کر ایسے ضائع نہیں کریں، یہ ویڈیو کسی پھیلائیں، جتنے کوئی بھی سنے گا تو ثواب اور درجات ہمیں ملیں گے بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کریں کیونکہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارک سے یہ پتہ چلا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کی کتنی فضیلتیں، احکامات ہیں، اور قرآن شریف کی روشنی میں ہمیں بہت ساری شفاعت ملتی ہیں۔ آپ نے بہت سارے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اس فانی دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، یہ قرآن شریف ہی آسرا آتا ہے، قرآن مجید ہی آسرا ہوتا ہے جو ان کی بخشش کرواتا ہے۔ اگر انسان پڑھے گا ہی نہیں اور اس کو دیکھے گا ہی نہیں، پھر کیسے انسان کو پتہ چلے گا اور کیسے قرآن شریف اس کو بچا پائے گا۔ قرآن شریف پڑھنے سے اتنی برکت ہوتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ رات کے ٹائم اگر الرحمن واقعہ پڑھیں گے آپ تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رزق میں اضافہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو چاہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، ان پر رحمی کرے بے شک۔ سبحان اللہ۔ اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کی عمر بڑھے اور ان کے رزق میں برکت ہو، خیر و برکت ہو، کہ اپنے والدین سے اف بھی نہ کہیں، ان سے بہتر سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے والدین کو کیا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، اپنی چلاتے ہیں اور ان کو دھکے دیتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، جو نہایت میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو والدین کے بارے میں ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں اور نیک سلوک کریں۔ درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ درود پاک کی اتنی برکت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ پاک بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اور اس کے ملائک پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے انسان، تم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے انسان، اگر اپنی زندگی کو پریشانیوں اور مصیبتوں اور مشکلات سے پاک کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کا ورد کریں۔ آدمی کا جھوٹا ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم دن میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، کسی کی باتیں غلط سن کر وہاں پر دوسری جگہ پھیلاتے ہیں اور ان کو جھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا عذاب ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے عذاب کتنا ہوتا ہے۔ جب قیامت ہوگی، جب اللہ پاک کے دربار میں ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ خود ہی سوچیں کہ وہاں پر ہمارے کیا اثرات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، وہ تو بے شک اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی
ہوئی بات بیان کر دے، جو غلط بھی ہو وہ بھی بیان کرے، جو صحیح بھی ہو وہ بھی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ